مرحوم جب میرے والد صاحب اللہ بخشے حیات تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے جی اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتا ہے. تو لوگ ظاہری بات ہے بڑی مزاحیہ انداز سے دیکھا کرتے تھے، آپ کا بیٹا علی اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتا ہے. پھر میں جب آ کے بیٹھتا تھا کہتے تھے بیٹا یہ تو جوا ہے. تو میں پانی رہتا تھا، زیادہ شرمندہ ہی ہوتا رہتا تھا. میں کہتا تھا نہیں میں انالیسس کرتا ہوں، میرا کام کچھ اور ہے. بولے نہیں یہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ہر چیز کو شرعی پیمانوں پر رکھا جاتا ہے اور شرعی موضوعات کو تو میں ڈسکس نہیں کرتا. مجھے بول رہے ہیں نہیں یار یہ کام صحیح نہیں ہے، آپ بینک میں نوکری کر لیں. تو میں نے کہا بینک میں بھی تو ربا سود کا ہی کام ہو رہا ہے. تو وہ پھر خاموش ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے منافقت تو چلتی ہے. لیکن اینی وے اسٹاک ایکسچینج کے متعلق جب میں اپنی رائے دیتا تھا لوگ کہتے تھے آپ لوگوں کو اس طرف مبذول کروا رہے ہیں، ان کی توجہ یہ تو غلط ہے، اسٹاک ایکسچینج میں تو پیسہ ڈوب جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے، ڈھمکانا ہو جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا، مشرف صاحب آئے، اپنے وزیر اعظم کو بھی لے کر آئے شارٹ کٹ عزیز. تو شارٹ کٹ عزیز صاحب آئے تو انہوں نے جناب فوراً اسٹاک ایکسچینج کی طرف توجہ ڈالی. لوگ جو پہلے کنٹین کے اندر چائے کے پیسے بھی دوسروں سے دلوایا کرتے تھے وہ بڑے بڑے بروکر بن گئے. لوگ ان کے ارد گرد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، ہے نا سر. بھائی کو آپ کے سارا پتہ ہے. پھر ایک دن پتھرا ہو گیا، میں باہر پہنچا جلدی سے گاڑی میں. یہی اسٹاک ایکسچینج جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہے ناظرین، اس کے باہر ہوا پتھراؤ. میں پہنچا سناڈا کا عالم، بالکل جیسے فلموں میں ہوتا ہے پتھر پڑے ہوئے سامنے. میں نے کہا کیا ہوا، کہہ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج گری، لوگوں نے پتھراؤ کر دیا. ایسے وقت میں نے دیکھے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. پھر بھی میں بات کرتا رہا ہمت جرات کے ساتھ، ایکسپوز بھی کرتا رہا بہت ساری باتیں. پھر ایک دور آیا ایسی سی پی بروکر اگر ٹائی بھی تھوڑی سی ٹیڑھی پہن کے آتا تھا، ایسی سی پی خط نکال دے. ایسی سی پی بولے ذرا سا کوئی 4 پیسے زیادہ کھا لے یا کما لے، ایسی سی پی کا خط، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سرمایہ کار ہوشیار، مشتری ہوشیار باش، یہ زمانہ بھی میں نے دیکھا. اسٹاک ایکسچینج ذرا سا اوپر جائے جناب گورنمنٹ والے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. چھوٹے سرمایہ کاروں کو محتاط ہونا چاہیے، مارکیٹ میں پیسہ لگانے سے پہلے جان لیں اس میں رسک ہوتا ہے، فلانا ڈھمکانا، جو بھی جتنے خطرات بتا سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اعجاز بھائی جیسے، وہ شادی سے پہلے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں شادی نہ کرنا یارو، یہ پھنس جاؤ گے ساری لائف. تو اب اس طرح کے لوگ تھے اسٹاک ایکسچینج میں مت جاؤ. میں نے سر ہر دور دیکھا اسٹاک کا، یقین کرو. اور آج کا دور اندھی مچی ہوئی ہے. اتنا پیسہ میں نے اسٹاک والوں کو کماتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا. اسی لیے میں نے آج سوچا بڑے عرصے کے بعد خصوصی نشست اسٹاک ایکسچینج پہ ہو جائے. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب عرفان حیدر صاحب، اور تھوڑی دیر میں ٹیلی فون لائن کے ذریعہ میں جوائن کریں گے احسن مہنتی صاحب. ویلکم کرتا ہوں آپ کو عرفان. شکریہ آپ کا بہت علی بھائی. بات کچھ ایسی ہے سر کہ اب آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ آپ کو بھی 28 سال اس فیلڈ میں ہو گئے جی، اور یہ تمام واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ سب آپ کی آنکھوں دیکھیں. بالکل. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت مزہ آیا آپ کا یہ سٹارٹنگ سن کے. یہ جو آپ نے پتھراؤ کا ذکر کیا، غالباً یہ سی بی ٹی جب لگا تھا جس زمانے میں، یہ اس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن مارکیٹ کا پارٹ ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ اس کو جوا خانہ ہمارے یہاں ہمیشہ کہا گیا اور انڈو پاک میں کہا گیا. جی اس کا ریزن سٹا بازار. بالکل. اس کا ریزن یہ ہے کہ اب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ ایک بزنس پلیس ہے بیسکلی. اچھا جیسے جیسے وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں اویئرنیس بھی بڑھتی چلی گئی، لوگوں کا ایکسیس اسٹاک مارکیٹ کی طرف جتنا آسان ہوتا گیا، اور اسپیشلی یہ سوشل میڈیا نے بڑی اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے. تو اب کم سے کم ایک بہت بڑا ایک پورشن ہے انویسٹرز کا جو اس کو سٹا بازار نہیں اب بزنس مانتا ہے. کیونکہ آپ جیسے لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے اب لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو گریجولی یہ چیز انشاءاللہ لوگ اڈاپٹ کریں گے. لیکن میرا ایک سوال ہے جی، تھوڑا ٹیکنیکل گہرا سوال. میں جب مارکیٹ نہیں بڑھی تھی، ابھی تو مارکیٹ بالکل اتاولی ہو گئی ہے، اپنا مانسک سنتولن، میرا مطلب اپنا دماغی، میرا مطلب کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ. ریزلٹس میں نے دیکھے 2 سال پہلے کے اٹھا کے ان ریزلٹ سے بہتر ہیں. بالکل ایسا ہی. ڈیویڈنڈز بھی اچھے ہیں، ڈیویڈنڈ پے آؤٹس بھی اچھے ہیں. اگر اس سے بہتر نہیں ہوں گے تو اس سے برابر ہوں گے. بالکل. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اچھا اکنامک گروتھ یعنی جی ڈی پی گروتھ بھی اس سے بہتر تھی 2 سال پہلے. بالکل ایسے ہی. لیکن مارکیٹ وہیں ایک جگہ اٹکی ہوئی تھی جس کے اوپر میں
ہر دفعہ بحث کرتا تھا اور اسٹاک ایکسچینج والے مجھے جواب نہیں دے پاتے تھے. میں نے کیا تھا جو سوال, اس کا جواب میں ضرور لوں گا عرفان حیدر صاحب سے. عرفان حیدر صاحب, ریزلٹس وہی, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تب بہتر تھیں اب سے, ڈیویڈنڈ بہتر نہیں تو برابر ضرور تھے, اور معاشی اشاریے بھی اس سے بہتر تھے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اندر کیا ہے تو مارکیٹ اوپر چلے گی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پچھلے اگر آپ 4-5-6 سالوں کی بات کریں تو آپ کی جو میکرو انڈیکیٹرز تھے نا, وہ کنسسٹنٹ جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ تھے. آپ کے ہاں جس جی ڈی پی گروتھ کی آپ نے اپنے سوال میں بات کی, وہ امپورٹ بیس ہم گروتھ دکھاتے رہے. ہماری جبکہ کارپوریٹ ارننگز آن این ایوریج 45% کے اوپر ہی ہم نے ہمیشہ دیکھی, اور خان صاحب کے دور میں تو ہم نے 68% تک بھی کارپوریٹ ارننگز دیکھی. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے اس کا, لیکن اس کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے میکرو لیول پہ جو ہمارے انڈیکیٹرز تھے وہ دن بدن خرابی کی طرف جا رہے تھے. ہم بجلی اور پیٹرول پہ سبسڈائز کیے چلے جا رہے تھے. ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا, ہم خرید کے اپنی اکانومی کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے. یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس وقت دیکھا کہ 106 پہ 107 پہ ہم نے ڈالر کو بھی روک کے رکھا, اور یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو آخر میں بم بن کے سامنے آئیں. اور جب آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور آئی ایم ایف کے سامنے جب بیٹھنا پڑا تو آئی ایم ایف نے آپ سے یہ سب کام کروائے کہ جس سے آپ کا روپی, آپ نے فری فال دیکھا آپ نے اپنی اکانومی کے اندر, پھر آپ نے جیسے جیسے یہ چیزیں پاس آن کی تو آج بیسیکلی جو مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے نا, وہ کارپوریٹ گروتھ سے زیادہ آپ کی میکرو لیول کی اسٹیبلٹی کی طرف کر رہی ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے پلان میں رہ کے آج وہ کام کیے ہیں جو پچھلے 15-20 سالوں میں اس کا الٹ ہم کرتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم جمہوریت کی بات کریں گے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ آ کے اپنے ووٹر کو, اپنے ووٹ بینک کو زیادہ نظر میں رکھتی ہے, نہ کہ وہ ملک کے لیے یا ملک کے فائدے کی بات سوچے. ہر پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ایسی پالیسیز کو سامنے رکھا جس سے اس کا ووٹ بینک خوش رہے, چاہے آپ کے میکرو لیول پہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے عرصے ٹیکسٹائل کے اوپر ریلائی کیا, کتنی کوشش کی, کتنی مراد دیں اس سیکٹر کو, لیکن اس سیکٹر نے آپ کو آن این ایوریج 6 سے 7 ارب روپے سے زیادہ کما کے نہیں دیے. 18 ارب روپے کی ایکسپورٹس رہیں ان کی, اور را مٹیریل 12-12.5 ارب روپے کا یہ منگاتے رہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز تھیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں تھیں, جس کی وجہ سے آپ کے میکرو انڈیکیٹرز خراب تھے. آپ کی مارکیٹ آپ جس دور میں پچھلے 2020, 21, 22 کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں, آپ کی کارپوریٹ گروتھ جب 60% کراس کر رہی تھی, لیکن آپ اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کا روپی رکنے کو راضی نہیں تھا. اس وقت 150 روپے, 170 روپے, 160 روپے تک بہت فری فال آ چکا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انریسٹ, جس ملک میں بھی پولیٹیکل انریسٹ ہوگا, آپ کارپوریٹ گروتھ جتنی چاہے دکھاتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ ریئیکٹ نہیں کرے گی. آپ کی مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن 22 ارب ڈالر کی صرف رہ گئی تھی, جو ایک زمانے میں آپ نے 100 ارب ڈالر دیکھی تھی. اس کا جو بیسک ریزن, اس میں سب سے بڑا ہاتھ تھا آپ کی پولیٹیکل انریسٹ کا. اس کے بعد آپ کے میکرو انڈیکیٹرز کے خراب ہونے کا, کہ جب کبھی بھی آپ جو ہے وہ روپی کو زبردستی روکیں گے, جب کبھی بھی آپ سبسڈائز کرتے چلے جائیں گے, جب کبھی بھی آپ امپورٹ بیس گروتھ دکھائیں گے, تو ہر پولیٹیکل پارٹی نے 6-6.25% کی گروتھ دکھائی, لیکن کسی بھی پارٹی نے ایکسپورٹس پہ کام نہیں کیا. سامان بنا کے بیچنے پہ توجہ نہیں تھی, سامان خرید کے. ایون کہ ہم سنتے تھے کہ پاکستان ایگری بیسڈ کنٹری ہے, ہم نے پچھلے 8 سالوں کا آپ ڈیٹا اٹھائیں کہ ہم نے تو اپنا سمجھ لیں کہ ویجیٹیبلز تک امپورٹ کرنی شروع کر دی تھی. ہم نے بیسیکلی جو غلطیاں اس ٹائم پہ کیں, آج اس کا تھوڑا سا ازالہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. اس میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, جو تھوڑا سا پہ زور ہے, تھوڑا سا, بالکل ابھی تھوڑا سا, کیونکہ اس پہ بھی میرے کچھ مجھے وہ ہے تحفظات ہونا, بالکل میرے تحفظات ہیں کہ میرے حساب سے دیکھیں ابھی اس نیت تو نظر آ رہی ہے, لیکن ڈائریکشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظر آ رہی ہے, لیکن کام اس طرح نہیں کیا جا رہا. آج جو ریونیو کلیکشن آپ کر رہے ہیں, وہ جو ایزی ٹارگیٹ ہے عوام, اس کے اوپر آپ برڈن ڈالے چلے جائیں, آپ پیٹرول پہ جو ہے وہ لیوی بڑھائے چلے جائیں, اور نیا ٹیکس نیٹ نہ لائیں. وہ سیکٹرز جو آج بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں,
آپ بھی سن رہے ہوں گے پچھلے 1-1.5 سال سے کہ ہم کریں گے, ہم اس پہ کام کریں گے, ہم ایف بی آر کی اصلاحات کریں گے. یہ بات جو ہے ٹھیک ہے, ایف بی آر میں اصلاحات ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بہت سلو پیس پہ ہے. آج جو بیسکلی اسٹیبلٹی ہے نا علی صاحب, وہ بیسکلی ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے کہ آپ کے ہاں تھوڑا سا پولیٹیکل سائٹ پہ تھوڑا سا سکون آیا ہے. دوسرا, آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے, آپ نوٹ کریں کہ شاید مشرف صاحب کے بعد میں اب دیکھ رہا ہوں کہ جس ڈائریکشن میں آپ کی خارجہ پالیسی چلی, خارجہ پالیسی دیکھیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں, ہمارے جو بارڈر سچویشنز ہیں, اس حساب سے پاکستان ایک اہمیت کا حامل ملک ہے. یہاں پر خارجہ پالیسی پہلی بار میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ جہاں چائنا بھی, یو ایس بھی, یورپ بھی, اور اسپیشلی یہ جو انڈیا پاکستان ایک جھگڑا ہوا, اس کے بعد تو ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوا. یہ جو آج آپ کی مارکیٹ اس طرح سے وائلڈ ریئیکٹ کر رہی ہے نا, بیسکلی یہ آنے والے ٹائم کو پریڈکٹ کر رہی ہے. مارکیٹ ہمیشہ سمجھ لیں کہ فیوچر کو جو ہے پریڈکٹ کرتی ہے نا. بازار آج اس چیز کو بیسکلی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آج میری کارپوریٹ گروتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ تھوڑی بہت بے شک کم ہے پچھلے 3-4-5 سالوں میں اگر آپ کمپیئر کریں, لیکن آگے اس کا فیوچر برائٹ پھر نظر آ رہا ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو اگر لے کے چلیں, آج اسپیشلی جو یو ایس کی سائٹ پہ جو ہمارا جھکاؤ ہوا اور یو ایس سے جو ہمارے معاملات ہیں, اس کا امپیکٹ آپ کے آئی ایم ایف پلان پہ بھی ہے. علی بھائی, آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بہت سختیاں ہیں, اور اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے امپلائمنٹ نہیں ہو پا رہی. بے شک ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھے ہیں, لیکن بہت سلو پیس پہ ہیں. آج اگر آپ کو آئی ایم ایف سے کچھ چیزوں میں ریلیف چاہیے تو یہ ضروری ہے, دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک ہوں. پچھلے 4 سال میں امریکہ سے ہم ایک فون کال کا انتظار کرتے تھے اور وہ فون کال نہیں آتی تھی. آج ماشاءاللہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ یہ جنگ کے بعد ایک الگ ہی طریقے سے پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ ابھر کے سامنے آیا, اور آپ کی جو خارجہ پالیسی میکرز ہیں بیسکلی وہ اس وقت رائٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی, یو ایس کے ساتھ بھی, ایٹ لیسٹ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید پچھلے 77-78 سال میں پاکستان پہلی بار اس پوزیشن میں ہے کہ کسی کے جھگڑے میں نہیں ہے. ایٹ لیسٹ وہ اپنی پالیسی کو بالکل نیوٹرل لے کے پاکستان فرسٹ والی بات سامنے رکھ کے وہ پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ یو ایس سائڈ ہو چاہے وہ چائنا سائڈ ہو. ہم کسی بلاک کا پارٹ نہیں ہے. آج کی جو مارکیٹ ہے بیسکلی وہ کارپوریٹ ارننگ سے زیادہ آپ کے میکرو لیول کی اسٹیبلٹی, آپ کے آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی سے آگے چلنا, اور تیسرا آپ کی خارجہ پالیسی, یہ اس چیز کی ریفلیکشن ہے جو کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر دے گی آگے جا کے آپ کی کارپوریٹ گروتھ کو بھی. آپ کے ہاں ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی بڑھے گی اس وقت جب آپ کے ہاں بزنس ایکٹیویٹی آنی شروع ہو جائے گی. اچھا ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا میں بحث مباحثہ کرتا ہوں, لیکن جب سینسیبل آرگومنٹ آ رہی ہو نا تو اس پہ میں نفی نہیں کرتا. اب انہوں نے مجھے ایک سینسیبل آرگومنٹ دی ہے جو مجھے, میں اب سچ بتاؤں, بہت لوگ آتے ہیں یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج کے, وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو مجھے نہیں ہوتی نا, میں انہیں سیمولیٹ نہیں کر پاتا, تو پھر میں اس پہ آرگیو کرتا ہوں کہ نہیں یہ وہ فلاں. لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے پرسپیکٹیو ایک پیش کیا ہے. آئی تھنک کہ اس پرسپیکٹیو کے اندر مطلب یہ کہ 100% تو کوئی بھی کسی چیز سے اتفاق نہیں کرتا, نہ یہ میری بات سے کریں گے نہ میں ان کی بات سے کروں گا, بٹ آف کورس دا لاجک از ہیوی. دیکھو آرگومنٹ ہیوی ہوگی, اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو میرا کویشچن ابھی تک کوئی اسٹاک انالسٹ جواب نہیں دے سکا, آج انہوں نے جواب دیا, اس کا بڑی بہادری سے لاجک کے ساتھ جواب دیا. اوبیسلی اس کے اندر نیگیٹو چیزیں بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی. بھئی کچھ چیزیں ہیں ایسی جو کہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اسٹاک ایکسچینج ول امپروو. لیکن اس میں ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ اس دفعہ بینیفیشریز زیادہ ہیں, نمبر آف بینیفیشریز. دیکھیں پہلے اسٹاک ایکسچینج کے اندر وڈتھ اینڈ ڈیپتھ کا ہمیشہ ایشو آتا تھا, وہ ایشو تو ابھی بھی ہے کہ پروڈکٹس کم ہیں یا کمپنیاں کم لسٹ ہوئی ہیں. لیکن اب بینیفیشریز کی جو چین ہے نا, اس میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی تعداد تھوڑی بڑھی ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی آیا ہے, ایسا مجھے لگا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ اصل میں دیکھیں ایک بات, ایک ڈائریکشن اور بھی ہے علی بھائی اس بات میں. ہمارا یو آئی این بیسڈ نیو انویسٹر بیس پچھلے 1 سال کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو شاید پچھلے 20 سال کا ڈیٹا ایک طرف اور 1 سال کا ڈیٹا 1.5 سال کا ڈیٹا ایک طرف. گروتھ ہوئی ہے, نیو انویسٹر بیس مارکیٹ میں آیا. اس کا ایک بڑا لاجیکل ریزن ہے, جتنی بڑی ڈیویلیویشن میری کنٹری نے دیکھ لی, آج میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جو آج سے 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے جو انڈسٹری لگی تھی, یا آپ کے پاس 2 شاپس تھیں آج سے 10 سال پہلے, آج میں وہ شاپس آپ سے خریدنے جاؤں تو وہ کسی اور پرائس پہ اب جا کے وہ مل رہی ہے. میں آج کاسٹنگ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی 22% سے ایک بہت بڑا ڈاؤن فال دیکھا 11% تک کا انٹرسٹ ریٹ کا. جب کبھی بھی انٹرسٹ ریٹ
نیچے یا اوپر جا رہے ہوں, کاسٹنگ نہیں ہو سکتی نئے بزنس کی. پاکستان جیسی کنٹری میں ڈیویلیویشن کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ کی جو ہٹ تھی, اس نے اس بات پہ مجبور کیا کہ اگر میرے پاس کوئی سیونگ ہے تو میں کوئی نیا بزنس اس وقت جو ہے وہ کسی بھی اپنے ملک کے اندر لگا نہیں سکتا. تو میرے لیے ایک ایزی جو میرے لیے ٹارگیٹ ہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو سکتی ہے کہ میں ایسے بزنس میں چلا جاؤں جو کہ چلتا ہوا ایک اچھی گروتھ والی کمپنی میں جا کے شیئر ہولڈنگ کر لوں. آپ کی مارکیٹ کے اندر جو نیو پارٹیسپینٹس بیسکلی بڑھے نا, اس کا ایک ریزن, بہت بڑا ریزن یہ بھی تھا روپی ڈیویلیویشن, کہ نیا بزنس اس وقت لگانا فیزیبل نہیں ہے. پھر آپ اس پروسیس میں ہیں اس وقت کہ جب آپ کے انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں, جب تک یہ کسی ایک لیول پہ جا کے کوئی ایک بیس نہیں بنا لیں گے جہاں ہم اور آپ کانفیڈنٹ ہوں گے 2-4-5 سال اب یہاں ہے, تو جا کے میں اور آپ بیٹھیں گے کہ ہاں جی اب ہم کاسٹنگ کرتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے ڈیویلیویشن تھی. اب ڈیویلیویشن ٹھیک ہے 300-400 بھی اللہ نہ کرے اگر ہو جاتی, روپی اور روپی ڈالر جو پیرٹی ہے وہ کسی ایک لیول پہ جب تک اسٹیبل نہیں ہوگی تب تک میں اور آپ کام نہیں کر سکتے. آج چاہے وہ 80s میں 280s کے اراؤنڈ 86 تک بھی گیا تھا, نیچے 82-83 اراؤنڈ ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت. یہ ایٹ لیسٹ یہ لیول ایسے ہیں کہ کم سے کم اس ٹاپک پہ میں اور آپ اس وقت ہاتھ رکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم اسٹیبلٹی روپی کی ڈیویلیویشن میں. تو میرا ایک اور بھی ایک خیال ہے, میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ پیٹرنیج ہے اور ایس سی سی پی جو ہے بالکل انٹرسٹ اس معاملے میں نہیں لے رہا اتنا کہ اس وقت اسمال انویسٹرز کا کتنا پیسہ آ رہا ہے. یہ میں آپ بتاؤں, پہلے یہ مارکیٹ ہماری بہت پہلے ترقی کر جاتی, لیکن ویوز اور ویژن تھوڑا فرق تھا. وہ جیسے یہ بتا رہے ہیں, جب میں اسٹاک ایکسچینج کی بات کیا کرتا تھا, ینگ سا تھا میں, اسٹاک میں جاتا بھی تھا, تو میں دیکھتا تھا لوگ یہی لفظ استعمال کرتے تھے, سٹا کھیل رہے ہیں, سٹا کر رہے ہیں, یہ وہ فلاں. ایس سی سی پی بھی بڑی عجیب قسم کی نظروں سے اسٹاک ایکسچینج کی طرف دیکھتا تھا, پلیئرز کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھا جاتا تھا. آج بھی یہ کیش مارکیٹ ہے, میں حیران ہوں کہ اتنی ترقی کے باوجود ابھی بھی یہ کیش مارکیٹ آپ کو تھوڑا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا ایسا خیال ہے کہ پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا اور کچھ الیکشنز کا بھی پس منظر تھا, تو مینی ریزنس, ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ریشنل وہ بھی ہے جو انہوں نے بتایا. لیکن اگر اس کو پورے کو مرکب کو دیکھیں تو گورنمنٹ نے کافی کین انٹرسٹ لیا کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے. یہ وہی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو ماضی میں اسٹاک ایکسچینج کو بڑی حقارت کی نگاہ سے بھی کبھی کبھی دیکھتے تھے, اور کیونکہ اس کو کراچی سے منسوب کیا جاتا تھا کہ کراچی کے لوگ, کراچی والے زیادہ اسٹاک میں لگاتے ہیں, باقی پورے پاکستان میں پراپرٹی چلتی ہے. تو پراپرٹی والے کو بھی جا کر وہاں چھوڑا ہے, یقین کرو. نام اب لے سکتے ہیں نا ان کا, تھوڑی دیر کے اندر جناب احسن مہنتی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. جاتے جاتے میں ایک بات کہہ گیا, ناظرین آپ کو پتا ہوگا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اندھا پیسہ اس میں ڈال دیا گیا ہے. ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر جو کہ کنسٹرکشن سے ہٹ کے صرف پلاٹوں کا سیکٹر ہے, اور پلاٹ پورا پاکستان پلاٹ خریدتا رہتا ہے. کراچی میں گز چلتے ہیں اور پنجاب میں چلتے ہیں مارلز. آنٹی آج کل مرلہ نہیں بولتی ہیں مارلز. تو وہاں مرلے چلتے ہیں, یہاں وہ چلتے ہیں, لیکن یہ سب تو یہیں رہ جاتا ہے. خیر, گورا بہادر سب سے تیز ہے. کوئی کل مجھے کہنے لگا صاحب کاروبار سیکھنا ہے تو میمنوں سے سیکھیں, کسی نے کہا کاروبار سیکھنا ہے چنیوٹیوں سے سیکھیں, کاروبار سیکھنا ہے تو میں نے کہا اچھا کاروبار سیکھنا ہے تو دلی والوں سے سیکھیں. میں نے کہا اچھا تو ایلون مسک تو یار چنے کی ریڑھی لگاتا ہے نا, اس سے تھوڑی سیکھیں گے کاروبار. نہیں بل گیٹس کیا کرتا ہے, ارے بل گیٹس کی تو ارے آپ کو نہیں پتا, گنے کے جوس کی دکان تھی بل گیٹس سے, اس سے کیا کاروبار سیکھو گے, آپ تو اپنوں سے سیکھا. آپ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی. کاروبار سیکھنا ہے نا گورا بہادر سے سیکھو جو میلہ لوٹ لیتے ہیں. یہ لوگوں کے ولیموں پہ جا کر کانٹے چھریاں چرانے سے انسان بزنس مین نہیں بنتا. بزنس سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو, بزنس سیکھنا ہے تو کارنیجی فیملی سے سیکھو, بزنس سیکھنا ان سے سیکھو. جاتے ہوئے پیسہ اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے, بولا اس سے تعلیمی ادارے بنا دو, یونیورسٹیاں بنا دو, کالج بنا دو, اور آپ بول رہے ہیں جیتنا, اب ہم نے ان سے جیتنا ہے, ہم نے ان سے سیکھنا ہے, ان کو کاروبار آتا ہے. سائیں کاروبار امریکنز کو آتا ہے, کاروبار انگریزوں کو آتا ہے, کاروبار فرینچ کو آتا ہے. انگریز آیا وہاں سے کشتی پہ بیٹھ کے, آپ کو بنایا اس نے, کیا بنایا, فیملیاں دیکھتی ہیں, بول نہیں سکتا میں, بیوقوف کہہ دیتے ہیں, آگے آپ خود ہوشیار ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی, کہہ رہے بھائی تم سے سیکھ لیں. پھر کہتے ہیں یار علی بھائی آپ نے ہمیں کھچائی کر دی. سر تھوڑی تو بنتی ہے. سوری عرفان حیدر صاحب, یہ منجن بھی بیچنا پڑتا ہے ورنہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. I am known as the angry young man of PSX.
اچھا عرفان حیدر صاحب، بات یہ ہے کہ سارا پیسہ آپ لوگوں نے اٹھا کے لگوا دیا ہے پیراپٹی میں. اب پیراپٹی جائنٹ جو ہے کراچی کا، وہ پاکستان کا، کراچی کا ہی نہیں، وہ تو بھاگ گیا، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو گئی بند. اب پیسہ سارا اربوں خربوں کہہ لیں، عوام کا پیسہ وہاں چلا گیا. اسٹاک میں لگوا دیتے بھائی، نئی کمپنیوں کے آئی پی او لے آتے بھائی، پی آئی اے بیچ دیتے آپ، اس چکر میں پاکستان اسٹیل بیچ دیتے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. آپ کیوں ایسے انوویٹیو آئیڈیاز نہیں لاتے سر؟ پی آئی اے کے لیے آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، گراہک وہ ہنس رہا ہے، کامیڈی کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے جاننے والے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں ان کو، مسکرا رہے ہیں میں 10 ارب کے اندر خرید لوں گا. سر آپ مارکیٹ میں بیچ دیتے آپ. اصل میں علی بھائی یہ انٹرسٹ کی بات ہے کہ آج تک جو بھی حکمران رہے اس ملک میں، ان کا اپنا انٹرسٹ ریئل اسٹیٹ میں رہا. اس کے اچھا پھر پچھلے کچھ عرصے میں اسٹاک مارکیٹ اتنی ڈاکومنٹڈ ہو چکی ہے، اب میں جو پیسہ لاؤں گا پہلے حساب دینا پڑے گا کہاں سے لایا. کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں؟ احسن مہنتی صاحب نے بھی جوائن کر لیا، تھینک یو. اور آپ بھی بڑی اہم بات کر رہے تھے. احسن مہنتی صاحب اب بات کچھ ایسی ہے، میں اے پولیٹیکل بات کرتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کرتا، لیکن اگر ایک بہت بڑا ریئل اسٹیٹ گروپ ہے جس میں اتنے اربوں خربوں لوگوں کے انویسٹ ہو گئے، جو کہ آلٹرنیٹیولی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ ہو سکتے تھے، کسی پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف بھی جا سکتے تھے، تو ڈونٹ یو فیل گورنمنٹ شوڈ ناؤ ویک اپ اینڈ ڈیولپ پالیسیز اینڈ آئیڈیاز بائی وچ کیپٹل کین فلو ود ان دا کنٹری ٹورڈز پروڈکٹیو ایسٹس؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی احسن مہنتی صاحب. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کی جو اس وقت جو پالیسیز ہیں وہ انویسٹمنٹ اورینٹڈ نظر آ رہی ہیں. اگر آپ فیڈرل بجٹ کو دیکھیں تو اس میں ریئل اسٹیٹ کی بھی پالیسیز تھیں، اور پھر اسٹیٹس کو جو ہے اسٹاک مارکیٹ کی طرف بھی جو ہے وہ رکھا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مومنٹم ہے اس وقت جو انویسٹمنٹ کا وہ پازیٹیو ہے. فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ کی اسکیمز بھی نکل رہی ہیں، ساتھ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انویسٹر مومنٹم ہے یہ بھی کافی مثبت ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ انویسٹر فرینڈلی بن چکا ہے. خواہ آپ ریئل اسٹیٹ دیکھیں، خواہ آپ جو ہے وہ اس کو دوسرے جو ایریاز ہیں ہمارے انویسٹمنٹ کے وہ دیکھیں، تو آئی تھنک کہ اوور آل انویسٹر سینٹیمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ پازیٹیو ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ کافی زیادہ پازیٹیولی جو ہے اس انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ فیڈرل بجٹ دیکھیں تو وہ بھی کافی زیادہ پازیٹیو ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اوور آل انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کنوینئنٹ ہو چکی ہے انویسٹر کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ جو ہے انویسٹر جو ہے وہ یہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو انویسٹر فارن پالیسیز ہیں وہ کافی زیادہ پازیٹیو ہیں، اور انویسٹر جو ہے اس کو پازیٹیولی لے رہا ہے. اچھا میں یہاں پر ایک اضافہ کرتا چلوں، آپ نے دیگر سیکٹرز بولا، گورنمنٹ کا اب ایمفیسس جو ہے نا وہ کرپٹو پر ہے. راتوں رات قوانین پاس ہو رہے ہیں، دھن ریگولیٹری اتھارٹی، کاؤنسل، یہ سب کچھ بن رہا ہے. کل تک یہ جرم تھا نام لینا، کرپٹو کا کوئی نام لے لیتا تھا تو آہستہ آہستہ لیتا تھا کرپٹو. اب تو لوگ جناب آپ جا کے ایکواڈور کے صدر سے مل رہے ہیں، مائننگ کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر اگر کرپٹو کی طرف ہی جانا ہے تو آپ نے ڈومیسٹکلی تو اس کی پریپریشن ہی نہیں کی. آپ تو ماشاءاللہ ریٹ وغیرہ کے موضوعات پہ بھی بڑا عبور رکھتے ہیں. ریل ورلڈ ایسٹس کے اوپر گورنمنٹ نے کہاں کوئی تیاری کی ہے؟ میرا نہیں خیال ان کی تیاری ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو گیون بجٹس ہیں اس میں جتنا پرفارمنس دے سکتی ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے. اب یہ جو پوٹینشلی جو کام ہو سکتا ہے ظاہر ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی بھی ہے. اس وقت جو ہے کافی انویسٹر جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں. اوور آل اگر آپ پرسپیکٹو دیکھیں تو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ جو ہے کتنا گورنمنٹ کے پاس نہ سخت ہے. اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی بھی پالیسی آتی ہے تو وہ کوئی اتنا پازیٹیولی اس کو نہیں رسپانس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے اپروولز لینے پڑتے ہیں. وہ کافی نیگیٹو اپروولز جو ہیں وہ آتے ہیں اپروول جب گورنمنٹ لینے جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس پرسپیکٹو میں تو کافی ڈیفیکلٹ سچویشن میں گورنمنٹ کو پایا جاتا ہے. آئی ایم ایف کے اپروول جو ہیں کافی مشکل سے ملتے ہیں ڈفرینٹ پالیسیز پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو ہے یہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹی میں گورنمنٹ کے کوئی ایسی پالیسیز لے کر آئے جو کہ جو ہے وہ انویسٹر فرینڈلی بھی ہو، اور کافی زیادہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے ایسی پالیسیز لانے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ جو ہے فیڈرل بجٹس آتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جس طرح سے ہم ہیں، آئی تھنک کہ اس کے اندر اگر کوئی ایسی گنجائش آتی ہے
تو وہ پھر جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بٹ اوور آل پرسپیکٹو میں وی آر ان اے اسٹف انوائرمنٹ جہاں پر ہمیں آئی ایم ایف کی پالیسیز جو ہیں اس کو ہمیں مینیج کرنا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم جو ہے فیس کر رہی ہے اس وقت. بڑا اہم نقطہ آپ کی طرف سے آ گیا. عرفان حیدر صاحب اتفاق کر رہے ہیں آپ کی بات سے, احسن مہنتی صاحب بھی, کہ آئی ایم ایف کی جو پابندیاں ہیں یا سختیاں ہیں یا جو اس نے پیمانے بنا رکھے ہیں بنیادی طور پہ پاکستان کی معیشت کو ترقی کرنے میں, وہ کچھ پرابلم اسی وجہ سے ہو رہی ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوورآل انویسٹمنٹ انوائرمنٹ پر بھی آ رہا ہے. تو ایک طرح سے احسن مہنتی صاحب آپ کے ساتھ متفق ہیں اس موضوع پر. مختصراً میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو بھی ایڈ کریں کہ آپ فیوچر کی بات کر رہے تھے, تو فیوچر ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس وقت, شارٹ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں, لانگ ٹرم میں, یہ بتائیے عرفان صاحب. جی فیوچر دیکھیں ایکسپیکٹیشن پازیٹیو ہیں. ابھی بھی ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں نیا پیسہ آتا ہوا ہم ڈیفینیٹلی دیکھیں گے. ابھی تک نا انڈیویجولز کا پارٹیسپیشن زیادہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم یہ اسٹیبلٹی کی طرف اور بڑھتے چلے جائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ کارپوریٹ لیول پہ بھی ہمارے ہاں انٹرسٹ پیدا ہوگا. اور جو آج کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم فورنرز کا انٹرسٹ بھی دیکھیں گے, کیونکہ اس ریجن میں جو ایک بہت بڑا اس وقت چینج آ رہا ہے, یو ایس انڈیا جو کانفلکٹ ہے, یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن سکتا ہے. اور آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں نئی انویسٹمنٹ تھرو اسٹاک مارکیٹ بھی آ سکتی ہے, اور ویسی ادر انویسٹمنٹس بھی آپ کے ملک میں اس وقت آ سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھیں علی بھائی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم ان پالیسیز کو کنسسٹنٹ آگے لے کے چلیں. یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس پاکستان میں انویسٹر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک نیا آدمی آیا اور اس نے پرانے والے کو جو ہے وہ چور ثابت کیا اور ایک نئی پالیسی لا کے سامنے رکھی. آج اگر ہم 15-20 سال 25 سال کی پالیسی کوئی بنا کے آگے چل پڑیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج آپ کی $61 بلین کی صرف مارکیٹ ہے. آپ نے اور میں نے یہ مارکیٹ 2015-16 میں $100 ارب کی دیکھی تھی. آپ کی بازار میں اس وقت بہت گروتھ ہے, اور فیوچر اس مارکیٹ کا ابھی میرے حساب سے بہت برائٹ ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کی طرف سے آیا. احسن مہنتی صاحب, ایک چیز تھی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ابھی بریک اپس ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے, لیکن کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز یعنی پرائیویٹ کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز کی پارٹیسپیشن ہماری اسٹاک مارکیٹ میں ہے تھرو دیئر ٹریجری ڈپارٹمنٹس. جی احسن مہنتی صاحب. جی ایم سوری, میں ریپیٹ کر دیں اگر آپ. احسن مہنتی صاحب, جو ہماری پرائیویٹ کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, یعنی کہ جو ہمارے پرائیویٹ کارپوریٹ ادارے ہیں, ان کی ٹریجریز کیا مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آئی تھنک کہ جو اوور آل پرسپیکٹو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسیز انویسٹر فرینڈلی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیپٹل مارکیٹ اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک ایک اچھی اپرچونٹی ہے انویسٹرز کے لیے جنرلی, کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر 15% کیپٹل گین ٹیکس کے ساتھ اپنی پوزیشنز بلڈ اپ کرتے ہیں, اور آئی تھنک اس کو گین بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ایڈوانٹیجز کافی زیادہ کارپوریٹ سیکٹر کو ملتے ہیں اگر وہ گورنمنٹ کی طرف آئیں, اور اگر وہ کیپٹل مارکیٹس کی طرف آئیں تو آئی تھنک کہ وہ ایک اپرچونٹی ان کے لیے رہتی ہے ہمیشہ سے. تو آئی تھنک کہ جو کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ ایک اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو, کہ ان کے ٹیکسیشن جو ہے اس کی اچھی مینجمنٹ ہو جاتی ہے. بٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تھوڑے ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹائمز ہیں کارپوریٹ انوائرمنٹ کے لیے بھی, کیونکہ ظاہر ہے کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ کب تک یعنی کہ پازیٹیوٹی ان کو دے سکتی ہے. لانگ رن کے اندر تو جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ اس کے اندر بھی کریکشنز آتے ہیں, اور ظاہر ہے سبجیکٹ ٹو رسک ہے. تو اس حساب سے تو جو ہے یہ ایک ڈائسی سچویشن ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے کیپٹل مارکیٹ ایک اچھا آپشن ہمیشہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے رہے گا, چاہے وہ چھوٹا انسٹیٹیوشن ہو یا بڑا ہو. اچھا, ایک چیز اس کے ساتھ جوڑ کے, جو ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں پرٹیکولرلی بینکس, ان کے ہاں ہم جب دیکھتے ہیں ان کے لانگ ٹرم ایسٹس کے اندر کبھی کبھار یہ لوگ ویسے تو شارٹ ٹرم میں بھی یہ مارکیٹبل سیکیورٹیز شو کرتے ہیں, لیکن اگر لانگ ٹرم ایسٹس کے اندر ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہوں ایز این انویسٹمنٹ ان دا اسٹاک ایکسچینج اچھے بلو چپ کمپنیز کو, تو اس پہ تو بہت فائدہ ہوا ہوگا ان کو. تو از اٹ ریفلیکٹڈ ان دیئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں یو آر رائٹ کہ جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے آئی تھنک کہ اس کو جو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی کوئی پالیسیز ہونی چاہیے. آئی تھنک کہ وہاں پر جو ہے بالکل لیگ کرتی ہے گورنمنٹ کے. ظاہر ہے ہمیں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو لینا چاہیے. اس سے پہلے ہوتا تھا کہ جی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ کیپٹل گین ٹیکس آلموسٹ نل ہو جاتا تھا, اور ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایون ایسا ہوا
کہ جو اگر 6 سال سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی تھی اس کی تو ظاہر ہے اس میں ٹیکسز ہی نہیں لگتے تھے. بٹ یو آر رائٹ کہ ٹو دیٹ پالیسی لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہمارے ہاں نہیں لیا جاتا, اور ظاہر ہے اس انویسٹمنٹ کو اگر آپ کو لانگ ٹرم کے لیے رکھنا ہے, یعنی کہ اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنی ہے کیپٹل مارکیٹس کو یا اوورل انویسٹمنٹ انوائرمنٹ میں, تو آئی تھنک کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پر جو ہے کچھ مراتیں ہونی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی جو ہماری پالیسیز ہیں وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈرافٹ ہوتی ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی وہاں پر جو ہے وہ آئی ایم ایف لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ نہیں پرووائڈ کرتا, جس کی وجہ سے جو ہے انویسٹمنٹ شارٹ ٹرم کے لیے آتی ہے. چاہے آپ ٹریجری بانڈس بھی دیکھ لیں جس کے اندر فارن انویسٹمنٹ آتی ہے, اور پھر وہ فار ایگزامپل ایک دو ٹرم کے بعد یعنی کہ ایک دو کوارٹرز کے بعد جب ریٹس گرتے ہیں تو وہ ٹریجری بانڈس کی ہماری انویسٹمنٹ چلی گئی. تو آئی تھنک کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو کے پوائنٹ آف ویو سے فارن انویسٹر کو, لوکل انویسٹر کو ایسی مراتیں دینی چاہیے جس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروموٹ ہو, اور اس میں ٹیکس ایڈوانٹیجز اگر ہم پرووائڈ کریں تو آئی تھنک کہ وہ کافی زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے پیش کیا عرفان حیدر صاحب. میرے پاس وقت تھوڑا مختصر ہے, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. یہ پہلے پورا دن اینالسٹ ہمارے کہتے تھے فپی ہو گیا لپی ہو گیا, فپی ہو گیا لپی ہو گیا. ابھی آپ نے اس کی وضاحت تو کر دی کہ وہ فپی تو خیر اب اتنا زیادہ نہیں ہے, ہونا چاہیے. تو اس کو انکریج کرنے کے لیے کوئی ایسی آپ کو فیل کرتے کوئی انوائرمنٹل چینجز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے فورن پورٹ فولیو انویسٹرز جو ہیں پاکستان دیکھیں اپنے ملک کی ریپرزنٹیشن کے لیے اب ہمارا یہ کام بنتا ہے. فار ایگزامپل ایک ریٹیل سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ریٹیلرز کا یہ کام بنتا ہے کہ جو ایک عام انویسٹر کو ایجوکیٹ کریں. اسی طرح ہمارے ہاں اور کارپوریٹس میں بھی, بروکریج سائٹ پہ بھی انٹرنیشنل ڈیسک ہوتی ہے, وہ اپنے لیول پہ کام کرے, وہ جا کے پچ کرے پاکستان کو. اسی طرح دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں ملک دنیا میں جا کے, پاکستان کی اچھی پکچر دکھائیں, اپنی اسٹاک مارکیٹ کو مارکیٹ کریں, آپ اپنی کمپنیز کو لے جا کے دنیا کے سامنے رکھیں. اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کے پاس نئی انویسٹمنٹ نہ آئے. میری خواہش تو یہ تھی مزید بھی آپ سے اور جناب احسن مہنتی صاحب سے گفتگو رہتی, لیکن میرے پاس وقت مختصر ہے. آپ لوگوں کو شکریہ, آپ شو میں شامل ہوئے. ناظرین وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.